فاستبقوا الخیرات میں خود ترقی کا حکم ہے، لیکن اس قید کے ساتھ کہ ترقی خیر میں ہونی چاہیے۔ آپ ترقی درم کے حامی ہیں، خواہ دین سلامت رہے یا نہ رہے، اور ہم بدون سلامت دین کے ترقی درم کو ترقی ورم سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے بدن پر ورم ہو جائے ظاہر میں بھی وہ بھی ترقی یافتہ ہے، مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم نے خود حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کاہے میں؟ خیرات، اچھے کام۔ دوسری جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایک دوسرے سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرو، کاہے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور وہ جنت حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی آسمان، تمام آسمان اور زمین مل کر اس کی چوڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، یہ ترقی کرنے۔ تو ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن بس یہ خیال رہے کہ ترقی ہو خیر میں۔ فاستبقوا الخیرات، خیر یعنی اچھی چیز میں، نیکی کے کام میں ترقی ہو، تو یہ ترقی محمود ہے، مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نام رکھ لیا ترقی پیسوں کی ترقی کا، کہ جس میں پیسے زیادہ حاصل ہو وہ اس کو ترقی سمجھتے، چاہے دین سلامت رہے یا نہ رہے، پیسے زیادہ چاہیے، اس کو ترقی سمجھ لیا، حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب ہے، اللہ بچائے۔ دین کے بغیر اگر ترقی ہو تو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ ہم بدون سلامت دین کے ترقی درم کو ترقی ورم سمجھتے، درہم کی اگر ترقی ہوئی یعنی پیسوں کی تو وہ ترقی ایسی ہے جسے ورم آ گیا ہو جسم پہ، بظاہر تو جسم میں اضافہ ہوا، بڑھ گیا نا، موٹا ہو گیا، لیکن وہ بیماری کا اضافہ ہے، تکلیف کا اضافہ ہے، اس کا انجام صحیح نہیں۔ تو ایسے ہی اگر پیسے بڑھ گئے، دنیا زیادہ حاصل ہو گئی اور دین خطرے میں پڑ گیا اعوذ باللہ، تو یہ جو کچھ ہے ابھار، یہ کیا ہے؟ ورم ہے، یہ ورم ہے، بیماری ہے، اور یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں کہ اس کی تحصیل کی آدمی فکر کرے۔ لا الہ، فرمایا جس شخص کے بدن پر ورم ہو جائے ظاہر میں وہ بھی ترقی یافتہ ہے، مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو اصل فکر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دین سلامت رکھے۔ آگے فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں تو بالکل قابل نفرت ہے ہی، لیکن اس سے قطع نظر وہ بھی خود اپنی حالت ذاتیہ پر نظر کر کے قابل نفرت ہے، کیونکہ طالب دنیا کوئی راحت میں نہیں۔ چنانچہ اگر ان کی ظاہری ٹپ ٹاپ کو چھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رکھو تو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، بخلاف طالب آخرت کے کہ سب راحت۔ فرمایا دو باتیں عجیب امام غزالی کی بات نقل کی اور بڑی کام کی بات ہے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو ہے ہی ظاہر ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ آخرت غیر متناہی اور دنیا متناہی، اور دنیا کے متناہی بھی ایسی متناہی کہ اس کی حدود کا کچھ پتہ نہیں، سب ختم ہو جائے، کس لمحے ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ کہتے یہ تو خیر ہے ہی، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھو تو یہ کوئی قابل محبت چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
اس واسطے کہ جو ظاہری طور پر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کاریں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ سب ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے. اور جو آدمی اس کا طالب ہوتا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھنا، طالب ہونے کا معنی یہ کہ دن رات اسی فکر میں پڑا ہوا ہے، اسی جستجو میں ہے کہ میرے پیسے بڑھ جائیں، میرا مکان ذرا بہتر ہو جائے، میری کار ذرا اچھی ہو جائے، میری فلاں، یہ اسی دھندے میں پڑا ہوا ہے، اسی کا طالب ہے. طالب کا لفظ ذہن میں رکھنا. فرمایا جو طالب ہوتا ہے اس کا، وہ کبھی بھی راحت حاصل نہیں کرتا، راحت میں نہیں ہوتا، دن رات اسی فکر میں غلطہ پیچا ہے، کس طرح پیسے میرے بڑھ جائیں، کس طرح میری مال دولت میں اضافہ ہو جائے، اس فکر میں غلطہ پیچا ہے اور اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. نتیجہ ہے کہ اس کو راحت نصیب نہیں.